اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فقال صلی اللہ علیہ وسلم عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر دے۔ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں مزدلفہ میں رات کو جاگ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے پاس اس کا بوڑھا خاوند مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، مولا ہم نے دنیا والوں کو دیکھا ہے کہ جب غلام ان کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اسے آزاد کر دیتے ہیں، ہم بھی تیری بندگی کرتے کرتے بوڑھے ہو چلے ہیں، ہمیں بھی آگ سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ نے مرنا ہے، جسے چاہے پسند کر لے، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے، جو چاہو عمل کرو کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے، کہ جان لیجئے مومن کا شرف اس کا رات کا قیام اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے میں ہے۔ اللہ سے توکل کے سفر پر ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اپنے بارے میں کہ اس سے کمی کہاں پر ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے رب پر یقین تو ہو لیکن دعاؤں میں کوتاہی ہو سکتا ہے دعائیں تو کرتا ہو لیکن دعاؤں کی شدت یا مقدار میں کمی ہو سکتا ہے دعاؤں میں تو شدت ہو لیکن اخلاص میں کمی ہو سکتا ہے اخلاص تو ہو لیکن اسباب اختیار نہ کرتا ہو سکتا ہے اسباب اختیار کرتا ہو لیکن صبر نہ ہو۔ گویا یہ پورا ایک سرکل ہے، دعا، یقین، توکل، صبر اور اخلاص کا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خاموشی کہ پتہ ہے انسان اگر شکایت کر رہا ہے آپ سے تو بھی ٹھیک ہے، آپ سے جھگڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی کسی بات کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے، ایسی جس نے اس کا دل دکھایا ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنا معاملہ عرش والے کے سپرد کر چکا ہے، اور جب معاملہ وہاں پہنچ جائے تو آپ کو واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو، کیونکہ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ کہ 4 خطرناک قتل، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہو جاتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں مخلص لوگوں کو پہچانیے، مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے، اور دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ مقافات عمل ہو کر رہتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا،
آج جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو کھیل تماشا سمجھ کر کل یہی آنکھوں سے نکلے گا آنسو بن کر۔ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے، کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جس میں دن بھی لمبے اور دھوپ سخت ہوتی ہے، لہٰذا ان ایام میں صبر و شکر کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں کا انتظار کریں اور زبان کو شکوہ نہ ہونے سے محفوظ رکھیں۔ آپ کی زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ جن کے دل بھاری اور آنکھیں بوجھل ہو چکی ہیں، سفر حیات نے تھکا دیا ہے جن کے پاس تلخیاں بہانے کے لیے کوئی کندھا میسر نہیں ہے، وہ جو اپنی ہی سوچوں سے جنگ لڑتے لڑتے ہارنے لگے ہیں، وہ جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک تسلی، ایک امید، ایک یقین، وَيُظْهِرُكَ اللَّهُ، اللہ آپ پر بہار لائے گا اگرچہ آپ کی خزاں طویل ہو جائے انشاءاللہ۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں رہتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہزار لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ دل کی صفائی اور صاف نیت اصل خوبصورتی ہے۔ ایک صاف دل اور اچھی نیت والا انسان اللہ اور اس کے بندے دونوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو بلکہ محبت دینے والے بنو، کیونکہ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں بھی کرے۔ کہاں وفا ملتی ہے ان مٹی کے حسین انسانوں سے اقبال، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ نفرت کی نشانی، جو شخص آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی ہر خوبی میں خامی اور ہر اچھائی میں برائی اور ہر خوشی میں غم ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ اس اچھے پل کو محسوس نہ کر سکیں۔ آخر ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہ کروں گا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہے اور روٹ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے
اینزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو گے کہ قرآن کریم میں سورہ تغابن میں فرمایا گیا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ کے باغیچے سے آپ کے لگائے ہوئے پھول کو توڑ سکتے ہیں لیکن اس باغیچے میں آنے والی بہار کو نہیں روک سکتے، تو لوگوں کی چالوں اور ان کے مکر و فریب سے گھبرایا نہ کریں۔ وہ آپ کی زندگی میں مشکلات تو کھڑی کر سکتے ہیں لیکن جو آسانیاں آپ کا رب آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہوتا ہے وہ مشکلات ان آسانیوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اچھا آدمی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا آدمی وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلد راضی ہو جائے۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجیے کسی کے ساتھ مختصر سا سفر اس کے لیے مستقل یاد بن جائے۔ تلخ حقیقت، عجیب ڈھنگ سے لوگ جی رہے ہیں زندگی، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں میل سارے دلوں میں رکھتے ہیں۔ نیتوں کا فرق، کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مل بانٹ کر جئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون کہاں پر ہم سے جدا ہو جائے، کون کس مقام پر ہم سے بچھڑ جائے، اور کون کب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، چاہے وہ اپنی مرضی سے جائے یا اللہ کی اجازت سے۔ تو کوشش کریں کہ حقوق العباد کے معاملے میں انصاف کریں اور کسی کا دل مت دکھائیں۔ اگر کوئی آپ سے امید باندھے بیٹھا ہے اور آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کی وہ امید پوری کر سکے تو ان کی امید کو پورا کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم لوگوں سے اکثر امید باندھ لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام قریبی رشتوں کا مان مت توڑیں، ان کو ناراض مت کریں، ان کی جائز باتوں کو پورا کریں۔ زندگی چند دنوں کی ہے، کوئی پتہ نہیں، اسے مل بانٹ کر ہنسی خوشی سے گزاریں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ زندگی کو انجوائے بھی کریں، گلے شکوے دور کریں اور سکون سے رہیں، کیونکہ انسان چلے بھی جائے تو ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہے مرتے دم تک۔ تو کوشش کریں کہ سب کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنا بھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کی پچھلی تمام ویڈیو دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔